اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز ساتھیان کرام، ربیع الاول سن 1447 ہجری کا آغاز ہو چکے ہے۔ اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع الاول دو لفظاں کا مجموعہ ہے۔ ایک لفظ ربیع اور دوسرا لفظ اول۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اور اول کا معنی ہوتا ہے پہلی یا پہلا۔ جدو یہ دو لفظاں کے مجموعے نو پڑھتے ہیں ربیع الاول، یہ معنی بنتا ہے پہلی بہار۔ پہلی بہار تو یہ مراد ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر ہر طرف خزاں ہی خزاں سی۔ کوئی ظلم کی خزاں، کوئی گمراہی کی خزاں، کوئی کفر کی خزاں۔ اور اگر اس معاشرے دیاں خزاواں کا تذکرہ کیا جائے کہ بڑا طویل وقت چاہیے کہ انہاں خزاواں نوں تفصیل دے نال دسیا جا سکے۔ لیکن انہاں تمام خزاواں دے اندر
آمنہ دے نال پہلی بہار بن کے آئے گی۔ عورتاں دے دنیا دے اندر حقوق نہیں سی مننے جاندے، اللہ دے نبی عورتاں لئی بھی بہار بن کے آئے گی۔ بیٹیاں دی بھی حق تلفی کیتی جاندی سی، نبی بیٹیاں واسطے بھی پہلی بہار بن کے آئے گی۔ ماں نوں بھی اولاد وراثت دے اندر تقسیم کرتی سی، ماواں واسطے بھی نبی پہلی بہار بن کے آئی ہے۔ بیویاں نوں بھی پیر کی جُتی سمجھیا جاتا سی، جدوں مرضی پا لئی جدوں مرضی اتار دیتی۔ بیویاں لئی بھی نبی پہلی بہار بن کے آئی ہے۔ غلاماں دے نال بھی ظلم والا معاملہ ہوتا سی، غلاماں دے واسطے بھی نبی بہار بن کے آئے ہیں۔ جانوراں دے نال بھی بڑا ظلم ہوتا سی، جانوراں دے واسطے بھی نبی بہار بن کے آئے۔ اس لیے اس مہینے نو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار۔ ربیع الاول دے مہینے کی فضیلت اگرچہ قرآن کے اندر بیان نہیں ہوئی، حدیث مبارکہ کے اندر بھی بیان نہیں ہوئی، نبی دا اس مہینے کے اندر دنیا سے تشریف لے آنا ہی اس مہینے کی برکت ہے۔ جس طرح جس گھر کے اندر نبی پیدا ہوئے اس گھر کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر سے نہیں، لیکن اوڈیاں برکات نے کہ اللہ کے نبی اس گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ جس طرح جو چیزاں برتن کپڑے سواریاں اللہ کے محبوب نے استعمال کیتیاں نے، انہاں دیاں برکات اس وجہ تو دے کہ انہاں دی نسبت اللہ کے نبی دے نال ہو چکی ہے۔ کہ ربیع الاول کا مہینہ جنوں پہلی بہار کہتے ہیں، اس مہینے کی برکت ہے کہ اللہ کے محبوب اس مہینے کی تشریف دنیا سے لے آئے اور اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی کے نال ہو گئی۔
اس مہینے کے اندر قرآن و حدیث کے اندر کوئی خاص عمل کرنے کا حکم نہیں آیا کہ کوئی خاص عمل کرو کہ نبی کی برکات انوارات تمہیں مل سکن. کسی خاص عمل کا حکم اس مہینے کے اندر کرنے کا نہیں، لیکن اتباع نبوی کہ جیڑا بندہ اس مہینے کے اندر نبی کی اطاعت کرے گا، نبی کے اعمال کی برکات اس کو ضرور ملن گی. اور نبی کے اخلاق، نبی کا کردار، نبی کا انداز اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیتا ہے، اور کرنے کے کام بھی یہ ہوئی نے کہ جو کام نبی نے کیتے نے وہ کام اسی کریے. سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، زوجہ نبی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کول حاضر ہوئی پردے کے اندر. اماں جی پردے کے اندر نے کہ سعد بن ہشام کہتے ہیں اتیت عائشہ رضی اللہ عنہا، میں سیدہ عائشہ کی خدمت سے حاضر ہوں. فقلت یا ام المؤمنین، میں عرض کی تھی اے مومنہ دی ماں، اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں خبر دیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کنج دے سن. مینوں دسو کہ گھریلو زندگی نبی کی تواڈے سامنے، کیونکہ اصل بندے کا مزاج گھر کی زندگی کو پتہ چلتا ہے. باہر کے سی بڑے چنگے ہوتے، باہر سارے اخلاق بھی بڑے چنگے، زبان بھی بڑی میٹھی، پتہ تے گھر چلتا ہے نا آگے کہ زبان کتنی میٹھی ہے تے اخلاق کتنے چنگے. اور گھر والی کی گواہی سب تو بڑی گواہی ہوتی ہے کسی کے کردار کی. ساری دنیا تعریف کرے کہ فلاں چنگا بڑا ہے، کہ گھر والی کہے مینوں پوچھ کے دیکھو نا کتنا دے چنگا ہے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی چنگا نہیں، جیڑا اپنے گھر والیاں نال چنگا نہیں وہ بندہ کدے بھی چنگا نہیں. اور باہر ساری دنیا کسی کو برا کرے، گھر والی کہے کہ نہیں مینوں پتہ ہے میں وہ زندگی گزاری ہے. جویں دنیا نے نبی نو مجنون کیا، دیوانہ کیا، ساحر کیا، شاعر کیا، لیکن اماں خدیجہ نے کہا کہ جو اخلاق نبی دے میں ویکھے نے وہ دنیا نے نہیں دیکھے. اس لیے
گواہی کسی کے اچھے برے ہونے کے اندر سب تو بڑی گواہی. سعد بن ہشام کہتے ہیں اما جی مینوں دسو اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مینوں نبی دے اخلاق کی خبر دیو، مینوں دسو تاکہ میں بھی اپنے اخلاق کچھ دے بنا سکوں. میرے دوستوں اما جی کہتیاں نے قالت خلقہ القرآن، اور تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا، جے تو قرآن پڑھیا ہے تے قرآن دا ایک ایک حرف، قرآن دا ایک ایک لفظ، قرآن دی ایک ایک آیت، خلقہ القرآن، ایک قرآن اللہ دائے تے اخلاق نبی دے نے. قرآن پڑھ دے جاؤ، نبی دے اخلاق سمجھ دے جاؤ، نبی دا کردار سمجھ دے جاؤ. قرآن رب نے اتاریا، نبی نے اس قرآن تے عمل کر کے سانو دسیا کہ اس حکم تے عمل انج ہوئے گا. حکم نماز دا ہوئے، نبی نے پڑھ کے دسی کہ نماز انج ادا ہوئے گی. حکم زکوٰۃ دا ہوئے، نبی نے ادا کر کے دسی کہ ادا انج ہوئے گی. اسی طرح حکم اگر جہاد دا ہوئے، نبی نے جہاد کر کے دسیا کہ جہاد انج ہوئے گا. حکم اگر حج دا ہوئے، نبی نے عمل کر کے دسیا کہ حکم جہاد دا، حکم حج دا تے حج انج ہوئے گا. اگر حکم نکاح دا قرآن دے اندر، نبی نے نکاح کر کے دسیا کہ نکاح انج ہوئے گا. اگر قرآن دے اندر پڑوسیاں دے حقوق دا تذکرہ، نبی نے عمل کر کے دسیا پڑوسی دے حق نو انج ادا کیتا جائے گا. اما جی دس دیا نے کہ پڑھ اللہ دا قرآن، خلقہ القرآن، تو قرآن پڑھتا جا تے نبی دا کردار پڑھتا جا. نبی کا کردار قرآن تو بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. قرآن سمجھیا بغیر دین سمجھ ہی نہیں آ سکتا. دین اللہ نے سارے کا سارا قرآن سے بیان کیا ہے. دین کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیتا ہے، نبی نے عمل کر کے دسیا ہے کہ انج قرآن تے عمل کیتا جائے گا. انہوں نے سوال کیتا، اما جی نے جواب دیتا خلقہ القرآن. یہ مسند احمد کی روایت سی. اور ایک دوسری کتاب مستدرک للحاکم حدیث کی کتاب ہے. یہ ہوئی سوال کرتے نے ایک صحابی آکے، اما جی کہندیاں نے قالت تقرأ سورۃ المؤمنون، تو قرآن دے اندر سورہ مومنون نہیں پڑھی، تو سورہ مومنون پڑھتا جا، نبی دے اخلاق پڑھتا جا. سورہ مومنون پڑھ کے دیکھنا. اللہ نے سورت دا آغاز 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورۃ المؤمنون. قرآن کہندا ہے
قد افلح المؤمنون جنہاں نے نبی تے ایمان لے آندا وہ کامیاب ہو گئے۔ سورہ مومنون اما کہتی ہیں کہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تقرأ سورۃ المومنون، تو سورہ مومنون پڑھ میرے نال فرمائے اقرا، ایک امر کا سیغہ ہے کہ پڑھ، اور تو سورہ مومنین دیا پہلیاں 11 آیتاں پڑھے گا تے تینوں نبی دے اخلاق دا پتہ چلے گا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، اور 11 آیتاں سننا انہاں دا ترجمہ سننا تے نبی دے اخلاق سننا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، قد کا معنی یقیناً بے شک، یقیناً کامیاب ہو گئے۔ افلاح افلاح فلاح تمہیں، فلاح کا معنی کامیابی۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے، تیرے ایمان والے۔ دیکھو نبی دا پہلا خلق دیکھو، پہلا اخلاق دیکھو، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ فرمایا او کامیاب ہوئے نے جنہاں نے اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع پیدا کر لیا۔ انہاں نوں کو دیکھ چھڈ اگیوں گنا نہیں کرو پیچھے گرے گئے ادھر آؤ سامنے شاباش۔ فرمایا میرے نبی کے اخلاق سورہ مومنون سنو، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ ساری توجہ ہی نہیں نماز کے اندر ہوتی، ساری حاضری نہیں نماز کے اندر ہوتی، حضوری نماز کے اندر نہیں۔ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، کھڑا میں نماز کے اندر تے ذہن میرا بازار کے اندر، ساری میری حاضری دکان کے اندر، لیکن حضوری نام اس چیز کا ہے کہ نمازہ کے اندر خشوع ایسا ہوئے کہ تکبیر تحریمہ تو لے کے سلام پھرنے تک میری ساری توجہ اپنے رب وال ہوئے۔ فرمایا کہ نبی دے اخلاق نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازاں دے اندر توجہ، نمازاں دے اندر خشیت، نمازاں دے اندر خوف الہی، والذین هم عن اللغو معرضون۔ فرمایا نبی دا کردار، نبی دے اخلاق، والذین هم عن اللغو معرضون، فضول گلاں تو، فضول کماں تو اعراض کر دینے، کہ جس کام کا مقصد ہی نہیں، کوئی وہ فائدہ ہی نہیں۔ نبی کے اخلاق یہ نہیں کہ نبی وہ تو اعراض کر دے۔ فرمایا والذین هم بالزکاۃ فاعلون، اور اگر صاحب نصاب نے تو زکوٰۃ ادا کر دے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہاں کی حفاظت کر دے، بے حیائی تو بچ دینے، غلط کاریاں تو بچ دینے، بدکاریاں تو بچ دینے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی عزت دی، اپنی عصمت دی، پاک دامنی دی حفاظت کر دینے۔ الا علی ازواجہم، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی خواہشات بیویاں تے پوریاں کرنے تو، اور کسی
پاسے بھی توجہ نہیں کرتے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم یا باندیاں دے نال یا بیویاں دے نال جڑے رب نے حلال رستے رکھے نے فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ کہ انہاں دونوں دے کسے قسم دی ملامت نہیں۔ انہیں تھے کہ مسئلہ سمجھ بہت سارے لوگ کہتے ہیں متا 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 سنیں متا متا صحابہ دشمنہ کے ہاں ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی لڑکی کے نال کوئی لڑکا بھی وقت طے کر لے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 1 دن 2 دن جو بھی ٹائم طے کر لو ایک نکاح متا ہے۔ متا کا معنی ہے فائدہ اٹھانا کہ جناب متا کر سکتے ہو اور یہ حقائق موجود نہیں، کوئی ہوائی گل نہیں میں ممبر کے بیٹھ کے کر رہا۔ اور اسلام کے نام کے بدکاری معاشرے کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن نکاح متا ایک زمانے جاہلیت کا رواج سی۔ جس طرح شراب کبھی بھی اسلام کے اندر حلال نہیں ہوئی، زمانے جاہلیت کو رواج چلتا آ رہا سی شراب پینے کا، ابتدا اسلام کے اندر وہ چلتا رہا لیکن حرام قرار دے دیتا۔ اسی طرح نکاح متا بھی اسلام کے اندر کبھی حلال نہیں سی، زمانے جاہلیت کو ایک غلط کاری چلتی آ رہی سی۔ جس وقت فتح خیبر ہوئی، فاتح خیبر اللہ کے نبی بنے نے کہ آپ نے بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اس موقع پہ فرمایا گدھے کا گوشت ہانڈیاں کے اندر پک رہا سی، آپ نے فرمایا گدھے کا گوشت بھی حرام ہے اور آج تو بعد موتا بھی حرام۔ ہانڈیاں صحابہ نے الٹ دیا، وہ ہانڈیاں جنیاں گوشت دیاں گدھے کے گوشت دیاں ہوتے کے گوشت دیاں بکریاں سن الٹ دیا کہ اللہ کے نبی کا حکم آ نبی کے اخلاق نبی کا کردار ہے۔ انہوں کو کہتے تھے جناب یہ کہ عمر نے نجائز کیا ہے، نبی کے زمانے کے جائز سی، لیکن میں حوالہ دے رہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب قرآن تو بعد صحیح ترین حدیث کی کتاب بخاری شریف۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے گدھے کے گوشت نو مدے نو فتح خیبر کے موقع پہ حرام قرار دیا۔ کہ حضرت عمر نے نہیں کیا، یہ اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ ہاں عمر نے تے نبی کی گل تے ڈنڈے نال عمل کروا کے دکھایا کہ نہیں منو گے کہ پھر عمر سزا دے گا۔ اس لیے عمر تمہارا تکلیف ہے کہ قرآن نے یہ 2 دستے دسے نے حلال اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ سورہ مومنون 18واں پارہ پہلا صفحہ اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ کہ صرف نکاح بیویاں نال جائز ہے، خواہشات باندیاں نال پوریاں کر سکتے ہو، لیکن ہن باندیاں دا دور نہیں، باندیاں دا کوئی زمانہ نہیں، صرف اور صرف ایک کوئی رستہ ہے نکاح حلال دا وہ ہے بیوی، اور کوئی شے کوئی طریقہ کوئی انداز حلال نہیں، باقی سارے حرام۔ بیوی تو علاوہ خواہشات پوری کرنا کسی اور طریقے نال بالکل حرام۔ یہ نبی کے اخلاق نے جڑے اما عائشہ بیان کر رہی ہیں تقرأ سورۃ المؤمنون کہ سورہ مومنون پڑھو، نبی دے اخلاق کا پتہ چل جائے گا۔ فرمایا کہ اخلاق نبی دا فمن ابتغى وراء ذلك۔ دیکھ لو قرآن نے بھی کہہ دیا کہ بیوی کو علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك، جیڑا ہن اس رستے تو علاوہ کوئی اور رستے سے بغاوت کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فرمایا کہ حد کو بڑھنے والے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں
اور فرمایا والذین هم لأماناتهم، نبی دے اخلاق سنو، قرآن کہتے ہیں والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، امانتاں والیاں دے سپرد کرو۔ اے نہیں کہ کسی نے امانت رکھی، امانت دے اندر خیانت کر دے، امانت کھا کے تے پھر گیڑے تے گیڑا، بہانے تے بہانے، ٹال مٹول کرے۔ اللہ دے نبی نے ٹال مٹول کرنے والے تے لعنت کیتی ہے۔ آج لوگ ٹال مٹول کرتے تھے، جان جو پہلے لے لیا ہاتھ بڑا تھا، دل زیادہ آ گیا اس والی اگلی والی دے دیں کہ یہ نبی دے اخلاق نے جیدے نال جو وعدہ ہے، جیدی جو امانت ہے، وہ وقت میں اسے سپرد کرو۔ اور فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، فرمایا اپنی نمازاں دیاں حفاظتاں کر دینے۔ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز دی حفاظت کرنا۔ نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد نمازیاں دیاں بدخویاں، اپنی نماز بھی برباد، اپنی نماز کا ثواب بھی دوسرے دکھاتے چلا۔ نماز پڑھ گئی، نماز پڑھنے کے بعد جنہوں پکھے نہیں چلتے ٹائم نال، جنہوں ٹوٹیاں میں پانی نہیں آتا، اس طرح کی گلاں دے نال نماز کا ثواب برباد ہو جاتا۔ اور سب تو بڑی گل جہی ہے میں ہن دسن لگا، کسی دی کردار کشی نہیں، کسی تے اعتراض نہیں، عمومی گل کر رہے ہیں، عمومی ہر مسجد کے اندر الحمدللہ میرا تجربہ ہے، میں جانا رہنا مدارس اور مساجد کے اندر اکثریت دے نال امامہ دیاں بدخویاں ہوندی ہیں۔ امام مسجد کی بدخوئی کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دسو کہ نماز کی حفاظت رہ گئی، نماز کے برباد ہو گئی۔ بدخوئی زبان کے نال کرنا کہ بڑی دور کی گل ہے، مسئلہ سمجھ لینا۔ امام جہے پیچھے نماز پڑھیے وہ متعلق دل کے اندر بھی اگر میل آ گیا نا، زبان کو جملہ نہ بھی نکلیا، صرف دل کے اندر میل آ گیا کہ پیچھے پڑھیاں نمازاں برباد۔ اللہ دے نبی دے اخلاق قرآن پڑھو، فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازاں دیاں حفاظتاں کرتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے مقام کے اندر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، لیکن اس جگہ فرمایا نمازاں دیاں حفاظتاں نہیں کرو، نماز کی حفاظت نہیں کرو۔ ایک بندہ ٹینکی پڑھ رہا ہے، پمپ چل رہا ہے، لیکن ٹینکی لیک ہے، ادھروں پانی نکل بھی رہا ہے، سارا دن تسی پانی چلائی رکھو، پمپ چلائی رکھو، پمپ سڑ جائے گا، ٹینکی کبھی نہیں بھرے گی۔ اسی طرح نیکیاں اندر آ رہی ہیں، ایسی نیکیاں کر رہے ہیں، زبان کو بدخویاں کر کے، زبان کو چغلیاں کر کے، جو زبان کو غیبتاں کر کے، اسی وہ ٹینکی نیکیاں جہاں اندر بھریاں نے، وہ سوراخ کر کے وہ ساریاں نیکیاں باہر نکل رہی ہیں۔ نماز پڑھی، ثواب اندر آیا، زبان کو چغلی کی تھی، کسی بھی نمازی تھی، اس چغلی والے رستے کو وہ نیکی نکل گئی، ٹینکی خالی تھی خالی۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ سارے اخلاق بیان کرنے تو بعد ہن آیت سننا، اللہ نے انہاں اخلاق والیاں نے کتنی بڑی خوشخبری بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، اے وارث نے وارث نے وارث کے وارث نے، فرمایا الذین یرثون الفردوس، اے جنت الفردوس دے وارث نے۔
اخلاق والے تو رب نے جنت الفردوس کا وارث بنایا. جنتوں کے اندر سب تو اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. یہ ساری خوبیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون ہم فیہا خالدون فرمایا اس جنت الفردوس کے اندر ہمیشہ ہی رہیں گے. ہمیشہ ہی رہیں گے. کوئی کر نہیں سکتا نہ. یہ اللہ دے نبی دے اخلاق نے اما جی کہہ رہی نے تقرأ سورۃ المؤمنون اقرأ کہ تو سورہ مومنون پڑھ کے نبی دے اخلاق و کردار کا پتہ چلے گا. اور میرا ایک اور حدیث کی قرآنی دے اندر جدو یہ ہوئی سوال ہویا اما جی نو اخبرینی بخلق رسول اللہ اما جی سانو نبی دے اخلاق کی خبر دیو. تے اما جی کہندیاں نے تے قرآنی دے اندر حدیث ہے یغضب لغضبہ یغضب لغضبہ اللہ دے نبی بھی غضبناک ہوندے سن انہاں گلاں تے جنہاں گلاں تے اللہ قرآن دے اندر غضبناک ہویا. یہ کہتے ہیں کہ غصہ حرام غصہ حرام ہے. غصہ نہیں غضبناک کا معنی غصہ کرنا. غضبناک ہونے کا معنی غصہ کرنا. غصہ حرام نہیں. یہ مسئلہ سمجھ لینا. یہ غلط جملہ کہہ جاتا ہے غصہ حرام ہے. غصہ نبیوں کو بھی آتا ہے. غصہ رب کو بھی آتا ہے. رب بھی غضبناک ہوتا ہے. نبی بھی کئی موقعوں پہ غضبناک ہوئے تھے. غصہ حرام نہیں. غصے کے اندر اللہ کے حکموں کو توڑنا حرام ہے. کہ غصے کے اندر آ کے کہ جناب سامنے پتہ نہیں بیوی ہے بیٹی ہے ماں ہے پہلے طلاق دے دیتے ہیں غصے کے اندر آ کے پھر کہتے ہیں ہن کوئی راہ بتو جی اور بچیاں کے مستقبل کا بھی مسئلہ ہے اور جناب گھر بھی اجڑ رہے ہیں. اس لیے کیا جاتا ہے کہ غصے کے اندر ایسا کام کرنا حرام ہے جس کام کے اندر خدا کی ناراضگی ہوگی جس کام کے اندر مصطفیٰ کی ناراضگی ہوگی. غصہ حرام نہیں. غصہ رب کو بھی آتا ہے. غصہ اللہ کے نبی کو بھی آیا ہے. اس لیے یہ جملہ غلط ہے کہ غصہ حرام ہے. غصے کے اندر شریعت کی مخالفت حرام یہ مسئلہ ہے. اور اگر کوئی کہے کہ غصہ حرام ہے سامنے پتہ ہے قرآن کے خلاف کم ہو رہے ہیں شریعت کے خلاف کم ہو رہے ہیں کھلم کھلا عام گناہ ہو رہے ہیں پھر سیلاب کیوں نہ آوے پھر آسمان اور بادل کیوں نہ پھٹ کے گرن کہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور بندہ کہے کہ غصہ حرام ہے میں غصہ نہیں کرتا. انہوں پتہ نہیں ہے نافرمانیاں ہو رہی ہیں کہتے جی غصہ کے حرام ہے میں غصہ نہیں کرتا. حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے انہیں میں چند دن پہلے حدیث پڑھی ہے فضائل اعمال کے اندر لکھی ہے فرمایا جڑے بندے جماعت کی نماز چھاڑتے ہیں اپنی پڑھتے ہیں نبی نے فرمایا جڑے رحمت للعالمین پڑھ کے آئے کہ میرا دل چاہتا ہے میں نوجوان اکٹھے کرا لکڑا اکٹھیاں کر کے میں انہاں لوگوں کے گھروں اگ لگا دیا جڑے بندے جماعت کی نماز چھڑ کے تے کلے نماز پڑھتے. یہ نبی کا غصہ ہے یا نبی کی محبت ہے؟ غصہ ہے انہاں بندیاں کے جڑے جماعت کی نماز چھوڑ کے اپنی پڑھتے ہیں. نبی غصے ہو رہے ہیں حالانکہ رحمت للعالمین نے جانوراں نے بھی رحمت بن کے آئے نے پوری مخلوقات واسطے رحمت بن کے آئے نے لیکن غصے ہو گئے کہ رب نو ایک کام پسند نہیں کہ مصطفیٰ نو بھی ایک کام پسند نہیں. کہ اماں جی بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ نبی کے اخلاق دیکھنے میں کہ پھر نبی کے اخلاق میں یغضب لغضبہ
جنہ کما تے اللہ غضبناک ہویا فرمایا انہاں کما تے نبی بھی غضبناک ہوندے سن اور فرمایا وَيَرْضَى لِرَضَاهُ اور جنہ کما تے رب راضی ہویا انہاں کما تے مصطفیٰ بھی راضی ہوئے نے۔ اماں جی نے فرمایا کہ نبی کے اخلاق میں یخلق بخلقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اللہ کا قرآن پڑھ خلقہ القرآن اللہ کا قرآن سارے کا سارا نبی کے اخلاق ہے۔ اور کوئی کہے کہ میں قرآن کے حکموں توڑ کے اور اللہ نبی کو راضی کر لواں تے یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے کہ میں سنت کو چھوڑ کے تے نبی کو راضی کر لواں تے نبی راضی نہیں ہو۔ نبیاں دی رضا اللہ کے دسے ہوئے حکمات دے کر۔ اور اگلی حدیث بخاری کی میں تمہیں سنانا، پہلے قرآن کی ایک آیت سنو پھر بخاری کی حدیث سنانا کہ اللہ نبی کی منن والے آتے انعام کے لیے کریں گے۔ سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 69 170 ترجمہ پڑھنا۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جس بندے نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تھی، جس بندے نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تھی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ اے بندہ انہاں دے نال ہوئے گا، اے بندہ انہاں دے نال ہوئے گا۔ میں بار بار جو دہرا رہا تاکہ تہاڈی توجہ ہوئے، اللہ رسول دی اطاعت کرنے والا کنہاں دے نال ہوئے گا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جس نے بھی اللہ اور رسول دی اطاعت کی تھی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ اے بندہ انہاں دے نال ہوئے گا انعم اللہ اور جنہاں تے اللہ نے انعام کیتے نے۔ اللہ نے انعام کنا تے کیتے ہیں؟ فرمایا من النبیین، کہڑے نے؟ من النبیین، نبیاں تے انعام ہوئے۔ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا نبیاں دے نال ہوئے گا، نبی نہیں ہوئے گا لیکن نبیاں دے نال ہوئے گا۔ والصدیقین، فرمایا صدیقین ایک مرتبہ ولایت کا مقام ہے جہاں جناب صدیق اکبر کو پوری امت کے اندر حاصل ہے، تے اس لیے فرمایا وہ صدیقین دے نال ہوئے گا۔ والشہداء، فرمایا وہ شہیداں دے نال ہوئے گا۔ والصالحین، اور فرمایا وہ سارے نیک لوگوں دے نال ہوئے گا جس نے بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کی تھی۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، فرمایا کتنے بہترین رفیق نے، کتنے بہترین ساتھی نے۔ آج کسی کو دنیا کے اندر اپنے دوستوں کے نال ہوئے گا، اپنے ساتھیوں کے نال ہوئے گا کہ میرے دوست دنیا کے اندر بڑے اچھے نے، میری بیٹھک بڑے اچھے لوگوں کے نال ہے، لیکن اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے کے متعلق اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے کہ ایسی بیٹھک نبیوں کے نال ہوئے گی، صدیقین کے نال ہوئے گی، شہداء کے نال ہوئے گی اور صالحین کے نال ہوئے گی۔ ایک نام اللہ عطا فرمائے گا، نبی کے اخلاق اپنان والے، نبی کا کردار اپنان والے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ بخاری شریف کی حدیث سنا دینا تھانوں، فرمایا کل امتی یدخلون الجنت، بخاری دے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی، ساری میری امت
میں آسان ترجمہ کر کے تمہیں دس دیں کلو ساری بولے سب کو کہتے ہیں کلو امتی میری ساری امت یدخلون الجنت جنت کے اندر داخل ہوئے الا کا معنی بھی ہے سوائے گناہ ہے جنہیں لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ نے فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی سوائے انہاں لوگوں کے کیڑے فرمایا الا من ابا جنہاں نے انکار کر دیتا صحابہ کہتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ابا انکار کرنے والے کون نے کہ ساتھ وضاحت نال دس دیو انکار کرنے والے کون نے کہ اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا قال آپ نے فرمایا من اطاعتی جس نے بھی اطاعتی میری اطاعت کی تھی دخل الجنہ جنت داخل ہوئے کہ نبی کا فرمان ہے نبی کا وہ سچے نبی کا فرمان ہے کہ ساری دنیا کی گل غلط ہو سکتی ہے نبی کی گل غلط نہیں ہو سکتی فرمایا فمن اطاعتی دخل الجنت جس نے بھی میری اطاعت کی تھی وہ جنت کے اندر داخل ہوئے گا فمن عصانی فقد ابا اور جس نے میری نافرمانی کی تھی اس نے انکار کیا یعنی نبی کی نافرمانی کرنے والا جنت نہیں جائے گا کہ اللہ کے نبی کا فرمان بخاری کے اندر موجود ہے اس لیے جدو نیکی کرنی ہے کہ نیکی کی نبی کی اطاعت کے اندر نبی کی ادا کے اندر نبی کے کردار کے اندر نبی کے اخلاق کے اندر کہ پھر تسی دیکھنا کہ نیکی کرنے کا بھی تمہیں مزہ آئے گا اور جیڑا بندہ نبی کی اطاعت کے اندر نیکی کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دی جان وہ دا مال محفوظ ہو گیا وہ دی جان وہ دا مال محفوظ ہو گیا یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث سننا اللہ کے نبی نے فرمایا اقاتل الناس رب نے مینو حکم دیتا ہے جہاد کرنے کا اقاتل الناس میں لوگاں دے نال قتال کراں جہاد دے اندر میرے رب دا حکم ہے حتی یشہدو حتی کہ وہ گواہی دیں اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں فرمایا میں نے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جو تک وہ گواہی نہ دیں کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں میرے رب نے میرے حکم دیتا ہے اور اگلا جملہ سنو فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِي کہ بی کا معنی ہے میرے دل فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِي اور میرے تے ایمان نہ لے آن اللہ کے معبود ہونے کی گواہی نہ دے دیں اور میرے تے ایمان نہ لے آن اس وقت تک میرے حکم ہے کہ میں انہاں دے نال لڑاں انہاں دے نال جہاد کراں انہاں دے نال قتال کراں مسلم کے اندر حدیث موجود ہے بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور پھر فرمایا تیسری چیز ایک ایمان اللہ کے ایک ایمان نبی کے اور تیسری فرمایا وَبِمَا جِئْتُ بِهِ اور جیڑی شے میں لے کے آیا اور جیڑی شے میں لے کے آیا ادھر تے بھی جدوں تک ایمان نہ لے کے آن اس وقت تک مینوں لڑنے کا حکم جہاد کا حکم ہے قتال کا حکم ہے ایک نبی نے رحمت للعالمین نے کسی کا کنڈا چومنا بھی کسی نو گوارا نہیں نہ
تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے کے اندر کتنے غیرت مند نے۔ اقاتل الناس، فرمایا لوگوں کے نال میں لڑاں گا اس وقت تک جدوں تک اللہ کی توحید بھی گواہی نہیں دیں گے، اور جدوں تک میری رسالت کی گواہی نہیں دیں گے، اور قرآن کی صداقت کی گواہی نہیں دیں گے۔ اور جدوں یہ گواہی دے دیں گے پھر فرمان فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جے انہوں نے ایک گلا مان لیا، توحید بھی مان لی، رسالت بھی مان لی، قرآن بھی مان لیا، جیڑی میں گل کی ہے کہ ایمان نبی کی اطاعت مال اور جان محفوظ کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک عصام منی، میرے تے ایمان، اللہ تے ایمان، قرآن تے ایمان، عصام منی دماءہم و اموالہم، انہاں دا مال بھی محفوظ، انہاں دا خون بھی محفوظ، کہ ہن انہاں دے مال، انہاں دے خون دی حفاظت میں کراں۔ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نبی کی اطاعت کے اندر آنے والا اپنی جان کو بھی محفوظ بناتا ہے، اپنے مال کو بھی محفوظ بناتا ہے۔ نبی نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نبی آج اگرچہ دنیا کو پردہ کر گئے، لیکن نبی کی ذمہ داری خدا پوری کرے گا۔ نبی کی زبان کو نکلی ہوئی ایک گل خدا پوری کرے گا کہ تسی آج نبی کی اطاعت کر کے دیکھو، دیکھ لینا رب آئے ہوئے عذاب کو سیلاب کو ٹال دے گا، رب آئے ہوئے نافرمانیاں کی وجہ تو سزاواں ٹال دے گا۔ سچی توبہ کرو، سچی توبہ، یہ رب کی ناراضگی کی علامت ہے کہ دیکھو نا صبح تپ نکلی سی، گرم موسم سی، اچانک بارش برسی، حبس ہو گیا، اسی طرح سیلاب کے ریلے تے ریلے آ رہے ہیں، شہر کے شہر تباہ ہو گئے۔ دیکھو خیبر پختونخوا کے اندر کی ہویا، تباہی مچ گئی۔ رب کو سچی توبہ کر لئیے، آج کے نیت کر کے جاؤ، اللہ گزشتہ زندگی سے توبہ کر دیا، اور آئندہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تیرے نبی کی سچی اطاعت کرا۔ انشاءاللہ تو اسی کہہ دے ہو، اور قبر نہیں ہوتی، فرشتے لکھ کے لے جان کے نیتاں کے بھی ثواب ملتا ہے، نیتاں کے ارادے سے۔ اس لیے نیت ایسی کریے نا نبی کی اطاعت کرنے کی، کہ پھر دیکھنا رب دنیا کے اندر بھی ساری مرضی کے فیصلے کرے گا، اور میدان محشر کے اندر بھی اللہ ساری چاہتاں پوریاں کرے گا۔ اس لیے نبی کی اطاعت ضروری ہے، نبی کے اخلاق اس مہینے کے اندر اپنانا ضروری نہیں۔ ربیع الاول میں شروع سے دسیا سی، اسی وقت تے آتے نہیں کہ ربیع کا معنی ہے بہار، اول کا معنی ہے پہلی، ربیع الاول پہلی بہار، کہ نبی دنیا کے اندر اس مہینے سے بہار بن کے آئے، بہار بن کے آئے۔ ظلم کی انتہا سی، بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاتا سی، ماواں نو وراثت کے اندر تقسیم کیتا جاتا سی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں سی، ظلم انتہا کے پہنچا ہوا سی۔ میرے نبی تشریف لے کے آئے دنیا کے اندر کے بہار بن کے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔